اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ حمد، تسمیہ اور حمد کے بعد علامہ نصفی علیہ رحمہ نے سرکار کی ذات پر صلاۃ کا ذکر کیا ہے۔ معنی: اور رحمتیں نازل ہوں اس ذات پر جو ذات مختص ہے خلق عظیم کے ساتھ۔ ہاں جی، اور رحمتیں نازل ہوں اس ذات پر جو ذات مختص ہے خلق عظیم کے ساتھ۔ ہاں، ایک اور فرمانا اور کرنا۔ رحمتیں نازل ہوں اس ذات پر جو ذات مختص ہے خلق عظیم کے ساتھ۔ او آشیت ایک سوال جوابی قانون ہے بابن اختصا یختصو، کیا یہاں ایک ہوتا ہے مکسور، ایک ہوتا ہے مکسور علیہ، ایک کو بند کیا جاتا ہے دوسرے میں، ایک کو بند کیا جاتا ہے دوسرے جو بند ہوتا ہے نا وہ تو اس سے تجاوز نہیں کرتا، جس میں بند ہے وہ اس کے علاوہ دوسرے کی طرف تجاوز کر سکتا ہے۔ تو با جو ہے نا، با کیا اکثر داخل ہوتی ہے مکسور علیہ پر۔ کس پر؟ مکسور علیہ۔ تو اختصا اختصا کا فاعل بنتا ہے مکسور اور با کا مدخول بنتا ہے مکسور علیہ، با کا مدخول بنتا ہے مکسور علیہ۔ تو اب یہاں معنی بنے گا کہ آقا حضور بند ہیں خلق عظیم میں، یعنی سرکار کی صفت صرف خلق عظیم ہے اور کوئی صفت نہیں ہے، تو حالانکہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے جی۔ ہاں جی، سوال ہے کہ ایک ہوتا ہے مکسور اور ایک ہوتا ہے مکسور جہاں باب ہونا اختصا یختصو، وہاں ایک ہوتا ہے مختص، ایک ہوتا ہے مختص بے، مکسور اور مکسور علیہ۔ تو جو اس کا فاعل ہوتا ہے نا، اکثر یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے مکسور، اور جو آگے اس کا مفعول ہوتا ہے با کے واسطے سے وہ ہوتا ہے مکسور علیہ، وہ ہوتا ہے مکسور علیہ۔ اس قانون کے مطابق کیا معنی بنا کہ آقا حضور بند ہیں صفت خلق عظیم میں، یعنی سرکار کی صرف یہی صفت ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ او موشی لکھے کہ یہاں با جو ہے وہ مختص پر مکسور پر داخل ہے، مکسور علیہ پر داخل نہیں ہے۔ تو با کبھی کبھی مکسور پر جو فاعل ہوتا ہے وہ مکسور علیہ ہوتا ہے، اور جو با کا مدخول ہے وہ مکسور اور مختص ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ خلق عظیم، باقی کائنات میں خلق ہے لیکن خلق عظیم بند ہے سرکار میں، خلق لہذا سرکار کی اور بھی انگنت صفتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو ان میں جو خلق عظیم ہے یہ سرکار کا خاص ہے۔ ہاں جی، کیا کہیے؟ جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ با کا مدخول ہی مکسور علیہ بنتا ہے، کبھی کبھی فاعل مکسور علیہ ہوتا ہے، با کا مدخول مکسور ہوتا ہے، تو یہاں با کا مدخول مکسور ہے۔ معنی یہ ہے کہ خلق عظیم بند ہے آپ میں، تو لہذا آپ بند نہیں ہیں، لہذا سرکار کی صفتیں اور بھی انگنت جو اللہ نے عطا فرمائے، لیکن خلق نہیں، خلق عظیم یہ بند ہے سرکار میں۔ اچھا آگے جی، تفسیر چلنا ہوں ٹوریے نا، چلو جی۔ علامہ فرماتے ہیں الصلاۃ کی تفسیر جو ہے نا یہ واضح ہے، پتا سی ملا جیون صاحب نو بھی پہلے دن انہاں آ کے میری کتاب نو یہ جڑے نا انہاں منار اتنی شروع کر دینی، پہلوں کچھ اور بھی تو پڑھنے ہیں، اس وجہ سے کہا کہ وہ تفسیر واضح ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ پس تفسیر الصلاۃ کی واضح ہے، او تو
صلات من اللہ رحمت ہے، صلات من اللہ رحمت ہے، تو رحمت جو ہے نا یہ رقۃ القلب ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ رقۃ القلب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو رقۃ القلب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو. رقۃ القلب سے پاک. تو پھر مراد اس سے رقۃ القلب پر جو چیز مترتب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ تفضل اور احسان. بھائی جب کسی پر دل پسیجے تو لتر دل نہ مارنے ہوں اس اتے احسان کرنا ہے. تو اللہ کی طرف جب نسبت ہو نا کس کی؟ صلات کی، تو اس سے مراد رقۃ القلب کے بعد جو ثمرہ ہے وہ کیا؟ احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ احسان فرماتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں. آگے جی پاس تفسیر الصلاۃ کی واضح ہے. جی آگے وقولہ علی من اختص اور جلدی کر نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہا علی ان کونہ مختصا بالخلق العظیم مما تقرر فی الاذہان ہاں حتی لا ينتقل الذہن من هذا الوصف الى غیرہ صلی اللہ علیہ السلام. جو کچھ لکھا پڑھیا نہیں لکھا علیہ السلام. چلو ٹھیک. اچھا جی سوال ہے کہ رحمتیں نازل ہوں اس ذات پر جو مختص ہے خلق عظیم کے ساتھ، تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے کون ہے؟ اس کا ملا جیون صاحب جواب دیتے ہیں. کیا کہ جی سوال ہے کہ رحمتیں نازل ہوں ذات پر جس کے ساتھ جو مختص ہے. ہے خلق وہ عظیم، معنی سمجھا دیتا ہے، بس وہ معنی نہیں کرنا ہے. جو مختص ہے خلق تو عظیم وہ کے من کون ہے؟ ذات سے مراد کون؟ من کون ہے؟ تو ملا جیون علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں کہ من اختصا یہ کنایا ہے جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے. کیا کہ جی تو ملا جیون اس کا جواب دیتے ہیں کہ من اختص یہ وہ جو مختص ہیں یہ کنایا ہے کس سے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے. کنایا یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سری، ایک ہوتا ہے کنایا. سری بات بالکل واضح، کنایا یہ ہے کہ بات واضح نہیں ہے، توجہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گی، توجہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. مثلا ویسے عام کہیں میرے پاس حضرت صاحب آئے تھے، اب اس میں پتہ نہیں کون آئے تھے، لیکن اگر مریدوں کا ماحول اور اپنے مرشد کو وہ حضرت جی کہتے ہوں تو کیا یار آج تو حضرت جی تشریف لائے تھے، تو پتہ ہوگا کہ کیڑے حضرت جی کہ کوئی نہیں. اسی طرح شاگرداں میں بھی استاد جی تشریف لائے تو استاد جی تو کلی ہے، لیکن اپنے ماحول میں پتہ لگ جاتا ہے استاد جی تو مراد کی ہے. سمجھے پہ جی. یا اسی طرح مدرسے دا متمم حاجی صاحب ہوئے تو ویسے حاجی صاحب کلی ہے، اس ماحول میں جدو بولا جا کہ حاجی صاحب یارے گل آکھی ہے تو مراد کی ہوئے کہ جڑا مدرسے دا متولی مثال طور پہ ایشا باسے. چلو جی اور قول مصنف کا علی من اختصا کنایا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. جی اور قول مصنف کا علی من اختص کنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوال ہے کہ سری چھوڑ کر کنایا کیوں کیا؟ سوال ہے کہ سری چھوڑ کر کنایا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ مصنف نے یہ پتر نقطے سارے بعد الوقوع ہوندے نے. کی ہوندے نے؟ تو جتھے سری ہوئے پھر اوتھے نہیں اعتراض جوڑ دے دا، یہ ہوندا بھی اینے جی کیوں کیتا بھائی نہیں گل جی. تو جواب دیا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے تنبیہ کی ہے اس مفعول لہو، تنبیہ کی اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کے ساتھ مختص ہونا یہ ان باتوں سے ہے جو اذہان کے اندر پکی ہیں کہ اس سے مراد سرکار ہی ہیں. حتیٰ کہ جب بولا جائے کہ وہ ہستی جو خلق عظیم کے ساتھ مختص ہے، وہ ہستی جن کی صفت خلق عظیم ہے، تو بندہ ہوئے صحیح مسلمان کوئی نرے بروپیہ نہ ہوئے
تو اس کا ذہن آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فوراً منتقل ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ سرکار۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ تو اس کا جواب ہے کہ مصنف علامہ نے تنبیہ کی ہے اس بات پر کہ سرکار کا خلق عظیم کے ساتھ مختص ہونا مما ان صفتوں سے ہے ان صفتوں سے جو پکی ہے اذہان میں، حتیٰ کہ ذہن منتقل نہیں ہوتا اس وصف سے سرکار کے غیر کی طرف۔ جب بھی بولا جائے وہ ہستی جو خلق عظیم کے ساتھ موصوف ہے، فوراً ذہن جائے گا وہ کون ہے؟ گل مسلمانہ دی ہو رہی ہے۔ واسطے تنبیہ کرنے کے یعنی نئی تصریح کی مصنف رحمہ اللہ نے آپ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ تنبیہن، واسطے تنبیہ کرنے کے، واسطے چلو جی، واسطے تنبیہ کرنے کے اس بات پر کہ ہونا آپ کا مختص خلق عظیم کے ساتھ مما ان صفتوں سے ہیں جو پکی ہیں اذہان میں۔ کنیاں پکی، کنی پکی؟ عطا نال تفریح بیان کی تھی، عطا نال تفریح بیان کی تو سنے ہی اے شابہ سے، حتیٰ کہ نہیں منتقل ہوتا ذہن اس وصف سے، کیڑی وصف؟ خلق عظیم سے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غیر کی طرف۔ جی، واسطے تنبیہ کرنے کے اس بات پر کہ ہونا سرکار کا مختص خلق عظیم کے ساتھ ان صفتوں سے ہے جو پکی ہیں اذہان میں، حتیٰ کہ نہیں منتقل ہوتا ذہن اس وصف سے سرکار کے غیر کی طرف۔ آگے سرکار کے غیر منتقل نہیں ہوتا۔ اچھا جی، لہذا فلا حاجت الی ذکر ہی، فلا بھی نام پاک کے ذکر کی پھر ضرورت۔ جی آگے، والخلق ہوا بلکۃ یصدر عنہا الافعال بسہولۃ۔ بس ایک ہے خلق، ایک ہے خلق عظیم۔ پہلے خلق بیان کرتے ہیں، خلق کیا ہوتا ہے؟ خلق کیا ہوتا ہے؟ تو خلق وہ ملکہ ہے کہ صادر ہوتے ہیں بندے سے اس ملکے کی وجہ سے افعال سہولت کے ساتھ۔ جی، پہلے خلق پھر خلق عظیم۔ خلق وہ ملکہ ہے کہ صادر ہوتے ہیں بندے اس ملکے سے، ملکے کے ذریعے افعال سہولت کے ساتھ۔ پھر تعریف کر، خلق وہ ملکہ ہے کہ صادر ہوتے ہیں بندے سے اس خلق کے ذریعے، اس ملکے کے ذریعے افعال سہولت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ۔ توجہ کر، ملکہ کیا ہوتا ہے؟ ملکہ، ملکہ کیفیت نفسانیہ کی، کیفیت نفسانی، وہ ساڈے اندر جڑی صفتاں نے وہ ساڈیاں کیفیتاں نے کی کیفیت نفسانیہ، کیفیت نفسانیہ جو ہے نا، جو ہماری صفتیں ہیں، ان کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو کیفیت نفسانیہ ہے، کون؟ کیفیت نفسانیہ کون؟ اگر تو وہ نفس کے اندر راسخ ہو جائے، اگر تو وہ پکی ہو جائے، اس کیفیت نفسانیہ کو ملکہ کہتے ہیں، اس کیفیت نفسانیہ کو ملکہ کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کیفیت نفسانیہ آئی تے گئی، اس کو حال کہتے ہیں، اس کو یہ جو ہماری کیفیات ہیں، اگر وہ پکی ہیں کہ جب بھی بات ہوئی تو وہ اس سے وہ چیز صادر ہوگی، تو یہ ملکہ ہے، یہ ملکہ ہے۔ اور اگر وہ آئی اور گئی تو پھر یہ حال ہے، پھر یہ حال ہے۔ جی، تواڈے ماحول دی گل دسدا بھئی، بندہ غریبوں کے ساتھ تعاون کی حدیثیں سنے یا نہ سنے،
جب بھی اس کے سامنے کوئی غریب آتا ہے دل پسیجتا ہے تو وہ اس کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے، کم از کم دعا دیتا ہے۔ اب یہ جود کا ملکہ ہے، یہ ایک یہ ہے کہ حضرت صاحب نے تقریر کی، آپ کو گرمایا، آپ باہر نکلے، کسی غریب کو دیکھا تھا کہ یار ہونے دو حدیثاں سنیاں نے شرم ہوندی یار 5 روپے دے دیو، جسے اگاں گئے تو پھر اس وقت طبیعت ٹھنڈی ہوگی، تو یہ حال ہے، یہ کیا سمجھیے جی، یہ کیا ہے حال ہے۔ تو جود ملکہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی گرمائے یا نہ گرمائے، محتاج سامنے آئے تو وہ چیز اندر سے بولے کہ اس کے ساتھ تعاون کرو، یہ کیا ہے ملکہ ہے۔ اور یہ جو ایک عارضی طور پر گرمائش کے ذریعے جو ابال آتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے حال ہوتا ہے۔ سنی جی گل اے شاباش بے لیلۃ القدر جیڑی ہے نا، جب رمضان آیا تے تاک راتاں وچ عبادت کرنی ہے، پاویں مولوی دی حدیثاں سنان تے پاویں نہ سنان۔ ایک وے کہ 27ویں رات نو بندہ قابو آ گیا تے انہاں لیلۃ القدر دی فضیلت سنائے تے اٹھ کے یار 4 رکعتاں تے کم از کم پڑھیے نا، تے اے جڑی اٹھیا ہے نا، اے کی ہے اے حال ہے جی۔ اتنے انگنت مثالاں جی۔ اور خلق وہ ملکہ ہے، صادر ہوتے ہیں اس ملکے سے افعال سہولت کے ساتھ، وہ سمجھائے جی افعال سہولت کے ساتھ، کہ چونکہ وہ چیز طبیعت میں راسخ ہو گئی ہے، اب اس کے ذریعے جو ہونا ہے وہ خام خواہ ہوتا رہے گا جی جی۔ اور خلق وہ ملکہ ہے کہ صادر ہوتے ہیں اس ملکے سے افعال سہولت کے ساتھ۔ والخلق العظیم لہو علی ما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا هو القرآن۔ چلو جی، سرکار کا جو خلق عظیم ہے اس سے کیا مراد ہے؟ سرکار کا جو خلق عظیم ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ سرکار کا خلق عظیم بنا کرتے ہوئے اس شے پر جو فرمایا ام المومنین نے، وہ قرآن ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار کا خلق عظیم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن، آپ نے فرمایا قرآن جی۔ تو سرکار کا خلق عظیم بنا کرتے ہوئے اس پر جو ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سرکار کا خلق عظیم وہ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن قرآن ہے۔ اے شاباش، کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور اگے ہو جانی فراری وضاحت بھئی یہ مطلب ہے کہ ملکہ ہے اور خلق عظیم سرکار کے لیے بنا کرتے ہوئے اس پر جو فرمایا ہے ام المومنین نے، وہ قرآن ہے۔ اور دیکھیں نا ایک منٹ، علامہ قالت کما رواہ مسلم عن سعد ابن ہشام جی۔ اور سوال جواب تو لکھے، اگر تو کہے کہ کیا صحت ہے اس حدیث کے نقل کی، تو میں کہتا ہوں کہ اخرج مسلم 1، ابن ابی شیبہ 2، ابن مردویہ 3 وغیرہ ہم۔ اور علامہ بغوی نے اس کو اپنی تفسیر میں بلا اسناد ذکر کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے جب نقل کیا ہے تو چونکہ وہ در منصور میں پھر حوالے دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا رواہ مسلم و ابو داود و احمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ جی۔ اور خلق عظیم سرکار کے لیے بنا کرتے ہوئے اس پر جو فرمایا ام المؤمنین نے، وہ قرآن ہے۔ ایوے بنا ان اللہ اگے جی، یعنی ان العمل بالقرآن کان جبلۃ لہ من غیر تکلف۔ اے شاباش، اب مطلب اس کا سمجھے کہ سرکار کا خلق قرآن ہے۔ مطلب یہ علامہ مفسر بھی نے تفسیرات احمدیہ لکھی نے جی، فرماتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ عمل بالقرآن کی، عمل بالقرآن یہ سرکار کی جبلت ہے، یہ سرکار کو اپنی طبیعت کو آمادہ کر کے عمل کرنا، اس کی ضرورت نہیں، عمل بالقرآن سرکار کی جبلت ہے۔ یہ مطلب ہے کہ سرکار کا خلق عظیم قرآن ہے، سرکار کا کہ قرآن پر عمل کرنا یہ سرکار کی جبلت ہے بغیر تکلف کے جی۔
سرکار کا خلق یعنی عظیم قرآن ہے، یعنی سے جو سوال کر لیں کہ بھی خلق سرکار کا خلق عظیم قرآن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو ملا جیمن فرماتے ہیں مطلب یہ ہے عمل بالقرآن سرکار کی جبلت ہے، بغیر تکلف کے، بغیر تکلف کے. کیا عمل بالقرآن، عمل بالقرآن. توجہ جی. یعنی دفعہ ہے سوال کا، جس نے سوال کیا نظر آ رہے ہیں بئی طور کہ کیوں نام رکھا گیا قرآن خلق عظیم، کہ سرکار کا خلق عظیم قرآن ہے. حاصل دفعہ یہ ہے کہ خلق بضم و بضمتین، خلق ہوتی عادت قذاف السرا، اور عمل بالقرآن کانا جبلتن اے خلقتن لہو صلی اللہ علیہ وسلم. پس اس لیے تعبیر کیا گیا خلق عظیم کے ساتھ قرآن سے. جبلت سنیں، آفرینش، پیدائش. تو سرکار کے اندر عمل بالقرآن پیدائشی ہے، سرکار کے اندر عمل بالقرآن پیدائشی ہے. پیدائشی ہے. اسی واسطے تو سونے نے اپنے اعلان نبوت بعد فرمایا سے میں تواڈے وچ 40 سال گزارے نے، عمر گزاری ہے، کوئی دسو کوئی اعتراض ہے تا جی جی. اگرچہ قرآن نازل نہیں سی ہویا لیکن جڑی زندگی سی وہ قرآن دے تابع سی جی. یہ افرینش وچ داخل ہے جی، سمجھی گل. چلو جی. یعنی یہ کہ عمل بالقرآن تھا پیدائشی آپ کے لیے، جبلت آپ کے لیے، بغیر تکلف کے. یعنی یہ کہ عمل بالقرآن تھی جبلت آپ کے لیے بغیر تکلف کے. دو بارے معنی کی. یعنی یہ کہ عمل بالقرآن تھی جبلت آپ کے لیے بغیر تکلف کے، بغیر تکلف کے. تکلف کے. اگے جی. وَقِيلَ هُوَ الْجُودُ بِالْكَوْنَيْنِ وَالتَّوَجُّهُ إِلَى خَالِقِهِمَا. بعض نے کہا ہے کہ سرکار کا خلق ہوا ایل خلق عظیم، سرکار کا خلق عظیم یہ ہے جود بالکونین، کونین سے مراد دنیا اور آخرت، جود بالکونین تے توجہ الی خالق الکونین، اللہ کی طرف پوری توجہ اور کونین کو نوازنا. یہ سرکار کا یہ سرکار کا دنیا وچ سرکار قاسم نے، قیامت نو سرکار شفیع نے. دنیا وچ ساریاں اللہ دیا نعمتاں تقسیم فرماندے نے تے قیامت نو سرکار شفیع نے جی. بعض نے سرکار کے خلق عظیم کی ایک اور تعریف کی ہے کہ وہ ہے کہ جود بالکونین اور توجہ الی خالق الکونین. سنیں کہ کونین کا خالق کون، اللہ کی طرف پوری توجہ اور دنیا آخرت میں مخلوق کو فیض پہنچانا. اور کہا گیا ہے وہ کون، وہ جود بالکونین اور توجہ کونین کے خالق کی طرف. اور کہا گیا ہے خلق عظیم جود بالکونین اور توجہ کونین کے خالق کی طرف. اگے وکیلا ہوا ما اشار الیہ صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ سلمن قطع. وصل یاسلو تاسلو تاسلو غلامر کی میں بنے گا، حد ہو گئی. سلمن قطع کا وافو امن ظلم کا واحسن الی من اساء الیک. چلو جی. بعض نے کہا ہے کہ سرکار کا خلق عظیم وہ ہے جس کی طرف سرکار نے اس حدیث میں اشارہ کیا ہے. کیا کہ جی بعض نے کہا ہے، بعض نے کہا ہے کہ سرکار کا خلق عظیم وہ ہے جس حدیث کی طرف سرکار نے اشارہ کیا ہے. ہاں، جس شے کی طرف جس شے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں اشارہ کیے، اپنے فرمان میں اشارہ. یہ ساریاں چیزاں کٹھیاں سرکار دے خلق وچ داخل نے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
सिल मन काता का, तू ताल्लुक जोड़ पिरो, तू ताल्लुक जोड़ उसके साथ जो तुझसे ताल्लुक तोड़े, और माफ़ कर उसको जो जुल्म करे तुझ पर, और अच्छाई कर उस पर जो इसात करे तेरे साथ, जो साथ तेरे ये खुल्क है। ये तो खुल्क अजीम में से ये बातें हैं, खुल्क से ये बात। हाँ जी, क्या क्या जी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ताल्लुक जोड़ उससे जो ताल्लुक तोड़े तुझसे, अल्लाह और अकबर, तू माफ कर उसको पर जुल्म करे, और अच्छाई कर उस पर जो तुझसे इसात करे। तेनू वो वट्टे मारे तू वो दुआवा दे। सुभान अल्लाह। ये पुत्र मिन अज़्मिल उमूर है। क्या है? ये बड़े कामों में से है, आसान नहीं है। और बाज ने कहा है होबा खुल्के अजीम, वो है इशारा फरमाया उसकी तरफ, अशारा इलैहि, आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस कौल के साथ, चलो जी मन कर। और बाज ने कहा है खुल्के अजीम वो है कि इशारा फरमाया सरकार ने उसकी तरफ अपने कौल के साथ, सिल मन कता का वाफू अमन ज़लमा का व अहसिन इला मन असा इलैका। ओ सिल अमर वासला यासिलो। शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी ने मदारिज नबुव्वा में नकल किया, और भी हवाले हैं इसके ऊपर, जिस वक्त जिसे कि आशिया लिखे जड़ी चीज़ सामने उनका हवाला दे दिता। और समझियो गल ऐ शाबाश। अगे जी, वल असहु अन्नल खुलुकल अज़ीमा हुवा सुलूकु इला मा यरदा अन्हु अल्लाहु तआला वल खल्कु जमीअन। अल्लामा मुल्ला जीवन, अच्छा सब्र, अल्लामा मुल्ला जीवन अलैहि रहमा फरमाते हैं पुत्र जी, असह ये है, असह ये है कि खुल्के अजीम क्या होता है? चलना उस रास्ते पर, चलना उस रास्ते पर कि उससे अल्लाह भी राजी हो और मखलूक भी राजी हो, उससे अल्लाह भी राजी हो और उससे मखलूक भी। जिंदगी इस तरह गुजारनी कि अल्लाह भी राजी हो और मखलूक भी राजी हो, इस तरह जिंदगी का गुजरान, ये खुल्के अजीम है। तो सरकार का ये नक्शा था, सरकार का, सरकार पर अल्लाह भी राजी हैं, सारी मखलूक भी राजी है। अल्लाह जीवन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, असह ये है कि खुल्के अजीम ये है चलना या जिंदगी गुजारनी ऐसे तरीके पर कि जिससे रब अल्लाह ताला भी राजी हो और सारी मखलूक भी राजी हो। आगे समझे, यानी खुल्के अजीम है अस्सलूक इला मा, चलना उस शय की तरफ, यानी उस रास्ते की तरफ, मुराद उस रास्ते पर राजी हूँ, उस चलने से अल्लाह भी और सारी मखलूक भी। और असह ये है कि खुल्के अजीम वो चलना और जिंदगी गुजारना, वो चलना उस रास्ते पर राजी हूँ, उस चलने से अल्लाह ताला और मखलूक सारी जी। और असह ये है कि खुल्के अजीम वो चलना उस रास्ते पर कि राजी हो उस चलने से अल्लाह ताला और सारी मखलूक। वहाज़ा गरीबुन जिद्दन, अल्लामा फरमाते हैं ये गरीब जिद्दन है, ये ए नादिर जिद्दन यमदाहो मन इत्तासफ़ बिही। असल ए अबाबे आप नहीं तारीफ की थी, एक नकल की थी वाला सहो वाली, तां वास्ते आख्या भी ए तारीफ गरीब जिद्दन है। ए तारीफ केड़ी तारीफ? ए अन्नल खुलुकल अज़ीम सुने ही ते ए फिर वही है ना जिमें कुरान है, कुरान के मुताबिक चलिए तो फिर अल्लाह भी राजी है तो मखलूक भी राजी है जी। समझियो ए भी तारीफ जिड़ी है ए गरीब जिद्दन है, गरीब मैनी अजीब,
یعنی بہت اچھی تعریف ہے، بہت اچھی طرح اچھی تعریف ہے۔ ام المومنین نے جو بیان کی وہ اس کی وضاحت کرنی ہے، تو یہ اس کی وضاحت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا سرکار کا خلق عظیم کیا ہے، پھر پہلے اس کا مطلب بیان کیا یعنی سے، اب یہ جو تعریف ہے یہ اسی کی وضاحت ہے کہ بھئی سرکار کی زندگی کا نقشہ ایسا ہے، اللہ بھی راضی ہیں اور ساری بھی راضی تو اللہ تو تب راضی ہوتے ہیں جب اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزاری جائے جی۔ اور یہ غریب جدن ہے، اور پنجابی والا نہیں عربی والا غریب جی، اور یہ غریب یعنی بڑی سوڑی گل ہے، یعنی بڑی سونی گل اگے جی وَهُوَ تَلْمِيحٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے شاباش سے کل پڑھے سی تلمیح کی ہوندی ہے، تو مصنف علیہ رحمہ نے یہ جو کہا ہے وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنِ اخْتُصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ، یہ اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی طرف جی۔ مصنف علیہ رحمہ نے یہ جو کہا ہے وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنِ اخْتُصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ، یہ اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی طرف۔ کس کی طرف؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور یہ تلمیح ہے، اور یہ تلمیح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی طرف، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی طرف۔ اور یہ تلمیح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی طرف۔ وَهُوَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْاخْتِصَاصِ لیکن لما کان فی محل المدح اختص به۔ سوال ہے اس کا جواب کیا ہے؟ سوال ہے اس کا جواب حاشیت دیکھ، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ خلق عظیم پر ہیں۔ یہاں سے تو صرف یہ بات سمجھ آئی کہ سرکار کی صفات میں سے خلق عظیم بھی ہے، سرکار کی صفات میں سے خلق عظیم بھی۔ یہ بات کس طرح سمجھ آئے کہ خلق عظیم سرکار کے ساتھ مختص ہے، اختصاص کہاں سے سمجھ آیا جی؟ ہاں جی، سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ البتہ خلق عظیم پر ہیں۔ یہاں اس سے تو پتہ چلا کہ سرکار کی صفات میں سے خلق عظیم بھی صفت ہے، یہ کہاں سے، لیکن یہ جو مصنف نے کہا ہے من اختص کہ خلق عظیم آپ کے اندر بند ہے، یہ اختصاص کہاں سے سمجھ آیا؟ اس کا لاکنہ سے جواب دیا ہے کہ یہ جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، یہ سرکار کے مدح کے مقام پر ہے۔ پڑھنا نون والقلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ چونکہ کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے ظالموں تم سونے محبوب کو مجنون کہتے ہو، یہ تو خلق عظیم والے ہیں، تو یہ کس مقام پر ہے؟ مدح کے مقام پر۔ کس مقام پر؟ مدح کے مقام پر ہے، تو مدح کے مقام پر جو چیز ذکر ہوتی ہے وہ شے خاص ہوتی ہے، وہ شے، تو اس سے پتہ چلا کہ سرکار خلق عظیم سرکار کے ساتھ خاص ہے۔ کیا جی؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، یہ مدح کے مقام پر، چونکہ کافروں کو جواب دیا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے کہ سونے محبوب آپ مجنون نہیں ہیں بلکہ آپ تو خلق عظیم والے ہو، بلکہ آپ تو خلق عظیم والے جو مدح کے مقام پر، کہ نہیں ہے مدح کے مقام پر۔ اور جب کوئی کسی عظیم بندے دی توہین کرے تو بندہ کہے وہ ظالموں کے کہہ رہے تھے او ہستی نے کہ جنہ دا جھوٹا کو پیوے تو انہوں شفا مل جاندی، یہ مدح دا مقام ہے یا توہین دا؟ مدح۔ تو یہ مدح کے مقام پر ہے، کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے، تو مدح کے مقام پر وہ صفت ہوتی ہے جو خاص ہوتی ہے اکثر۔ چلو جی وہ سمجھے ہی، اس طرح اختصاص ثابت ہوا، تو اس لیے کہا الا من اختص بالخلق العظیم۔ اور یہ کون؟ یہ اللہ واہ واہ،
فرمان وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، اگرچہ نہیں دلالت کرتا اختصاص پر، لیکن جب کہ ہے یہ فرمان رب مدح کے مقام میں، تو مختص ہو گیا خلق عظیم سرکار کے ساتھ۔ جی، اور یہ فرمان اگرچہ نہیں دلالت کرتا اختصاص پر، لیکن جب کہ ہے یہ فرمان مدح کے مقام میں، تو مختص ہو گیا خلق عظیم سرکار کے ساتھ۔ سرکار کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ سرکار کے